السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عربا فاطمہ کے قلم سے تحریر کردہ ناول میرا حق کو لے کر۔ اس کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ عمل بیٹا دروازہ کھولو۔ جی تائی امی آئی، عمل نے شمسا کی آواز پر جواب دیا۔ کیا کر رہی ہو لڑکی، کھول بھی دو دروازہ۔ جی آ گئی۔ عمل نے دروازہ کھولا اور شمسا کے سامنے آ گئی۔ کیا ہوا، یہ پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ تمہیں طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ہیں پسینے؟ نہیں تو، عمل یکدم گھبرا گئی۔ اچھا عمل دروازہ تو چھوڑ دو بیٹا، لٹک کے کھڑی ہو گئی ہو، اندر تو آنے دو مجھے۔ شمسا نے عمل کو دروازے میں پتھر کی مورت کی طرح کھڑے دیکھ کر افسوس سے کہا۔ اوہ سوری، آ جائیں تائی امی۔ عمل شرمندہ سی ہو کر پیچھے ہوئی تو شمسا مسکرا کر اندر داخل ہوئی اور بیڈ پر کپڑوں کا انبار دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ یہ کیا بیٹا، اتنا پھیلاوا کیوں مچایا ہوا ہے؟ وہ تائی امی، وہ میں گل بی بی کی بیٹی کے لیے اپنے پرانے کپڑے نکال رہی تھی۔ اچھا۔ شمسا بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھ گئی کیونکہ بیڈ پر کوئی اور جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی۔ عمل نے دونوں ہاتھوں سے کچھ کپڑے تیزی سے اٹھائے اور اوپر تلے الماری میں ٹھوس دی اور بیڈ کو تقریباً خالی کر دیا۔ اب بتائیں تائی امی، آج کیسے یاد آ گئی اس کرم جلی کی؟ عمل کیوں دل جلاتی ہے ایسی باتیں کر کے میرا؟ ارے نہیں تائی اماں، کچھ دیر پہلے بابا سرکار نے میری پیدائشی لقب سے پکار کر میری اوقات یاد دلائی تھی مجھے، کرم جلی، بس وہی بے دہانی میں بول دیا۔ عمل نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن اس مسکراہٹ کے پیچھے کا درد شمسا سمجھ سکتی تھی۔ غم نہ کر میری بچی اور دعا کر تیری شادی کے بعد کی زندگی اچھی ہو۔ ویسے مہابیر تو ہیرا ہے عمل، مجھے یقین ہے وہ اس حویلی کے باقی مردوں جیسا ہرگز نہیں ہے۔ تائی امی کون کیسا ہے یہاں کچھ نہیں پتا، اس لیے آپ مجھے تسلیاں مت دیں کیونکہ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ زندگی ہے، کٹ جائے گی۔ عمل نے سرد آ بھری۔ نہ میری چندہ، ایسے نہ کہ، مجھے یقین ہے تو بہت خوش رہے گی شادی کے بعد، بس مجھے زیادہ فکر میرا کی ہے۔ میری معصوم کلی، وہ تو اونچی آواز تک نہیں سن سکتی کسی کی، رو رو کر ہلکان ہو جاتی ہے، اور زارون وہ تو ویسے ہی خونی درندہ بنا رہتا ہے۔ اللہ سائیں خیر کرے گا تائی امی، کیا پتہ لالا شادی کے بعد بدل جائے۔ میرا ہے بھی تو بلا کی خوبصورت۔ عمل نے مسکرا کر آخری بات کہی۔ خوبصورت تو واقعی میری دونوں بیٹیاں ہیں۔ شمسا نے عمل کو والہانہ انداز میں گلے لگایا۔ تائی امی آپ واحد سہارا ہیں اس حویلی میں اماں سائیں کے جانے کے بعد۔ عمل کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اچھا چلو اداس مت ہو، ماسٹر آیا بیٹھا ہے تمہارا۔ اچھا تائی امی، آپ میرا آپ ہی کو بتائیں، میں جب تک بیگ اور کتابیں سمیٹ لوں۔ عمل اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ نہیں جائے گی، اس کے سر میں درد ہے، تم جاؤ، میں کسی ملازمہ کو بھیجتی ہوں تمہارے ساتھ۔ عمل نے بمشکل اپنی خوشی چھپائی۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مہابیر کیفے جانے لگا تو گراؤنڈ میں اسے بیٹھا دیکھ کر اس طرف چل پڑا۔ ہیلو چشمش، کیسی ہو؟ نشمیہ سر جھکائے اسائنمنٹ بنانے میں مگن تھی جب ایک شرارتی سے مردانہ آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ آپ؟ نشمیہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو مہابیر بتیسی نکالے کھڑا تھا۔ ہاں میں، مہابیر شاہ۔ نشمیہ نے کچھ دیر مہابیر کو سر اٹھائے دیکھا۔ اسے کیا دیکھ رہی ہو چشمش، کبھی خوبصورت لڑکا نہیں دیکھا کیا؟ مہابیر نے اترا کر کہا تو نشمیہ نے روبوٹک انداز میں سر جھکایا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ نشمیہ نے ناک سے سرکتی اینک کو انگلی کی مدد سے پیچھے کیا۔ یہ شاید اس کی عادت تھی۔ ایسے ہی گزر رہا تھا، تمہیں دیکھا تو سوچا ہیلو ہائے کر لوں، اور ویسے بھی وہ چڑیل بھی آج ساتھ نہیں تھے تمہارے۔ مہابیر نے سامنے پڑے نشمیہ کے ٹرانسپیرنٹ پاؤچ سے فریش اپ نکال کر منہ میں ڈالی۔ نشمیہ نے گھور کر مہابیر کو دیکھا، وہ تو اس کی اتنی فرینکنس پر حیران تھی، لیکن مہابیر نے ذرا اثر نہ لیا، اس کے گھورنے کا اور ببل چبانے لگا۔ کون چڑیل، کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نشمیہ دوبارہ کام میں لگئی۔ وہی تمہاری دوست زہرا چڑیل، وہ تو بس اسی دن ملی تھی مجھے، میں زیادہ نہیں جانتی ان کو۔ اوہ اچھا، تو وہ بی جمالو خام خواہ تمہاری اماں بن رہی تھی، سڑیل چھپکلی۔ مہابیر نے برا سا منہ بنایا۔ آپ کیوں تنگ کریں مجھے، پلیز جائیں یہاں سے۔ نشمیہ نے اچھی خاصی بیزاری کا مظاہرہ کیا۔ میں کب تنگ کر رہا ہوں یار، کیسی بے مروت ہو تم۔ میں ہی چلی جاتی ہوں۔ نشمیہ نے اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کیا۔ اچھا جا رہا ہوں میں، بس نام بتا دو اپنا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو جو شک کی نگاہ سے؟ مہابیر نے کہا لگایا۔ ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، بتا دو کہ تو ٹھیک، ورنہ چشمش بھی اچھا نام ہے۔ نشمیہ حیدر۔ نشمیہ نے نام بتایا اور اٹھ کر چلی گئی۔ مہابیر مسکرایا۔ نشمیہ حیدر، نائس نیم چشمش۔ نشمیہ کو جاتا دیکھ کر مہابیر نے زیر لب کہا۔ میں صدقے جاؤں، واری جاؤں مہابیر شاہ کے، بھائی پھولوں کے ہار لے کر آؤ۔ ارحان نے مہابیر کی گردن میں بازو ڈال کر مہابیر کو نیچے لٹا دیا۔ کیا موت ہے، کیوں آتے ساتھی پڑ گیا مجھے؟ سالے آدھے گھنٹے سے ویٹ کریں تیرا اور تو لڑکی پٹانے میں لگا ہے۔ راہب نے ایک مکہ مہابیر کی پیٹھ میں مارا جو ابھی ارحان کے چنگل سے نکل کے بیٹھا تھا۔
سالوں مار کیوں رہے ہو؟ مجھے آ ہی رہا تھا میں، اور تم لوگ چڑھ دوڑے ہو مجھ پر، مہابیر نے دہائی دی۔ اتنا تو شریف زیادہ، ارحان نے پھر ایک چپت مہابیر کے سر پر رسید کی۔ دفع ہو جاؤ تم دونوں ذلیل، کب سے مارے جا رہے ہو؟ مہابیر اٹھ کے بجانے لگا۔ اور مینا کماری سواش سے مل کر کب سے ڈھونڈ رہا ہے تجھے؟ راہب نے جاتے جاتے مہابیر کو خبر دی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میرا نہیں آئی اب تک؟ سر، آپ ہی کے سر میں درد ہے اس لیے۔ اچھا، آپ یہ ٹینسز بنائیں۔ مہربان نے ایک صفحہ عمل کی طرف بڑھایا۔ جی سر، بناتی ہوں۔ عمل نے صفحہ لے کر پڑھا جس میں کچھ جملے لکھے تھے۔ عمل کو لگا تھا شاید کوئی پیغام ہے، اس لیے فٹافٹ کھولا، لیکن یہ تو ٹینسز بنانے کے لیے اہم پوائنٹس تھے۔ وہ سر، میں اپنا رجسٹر تو کمرے میں بھول آئی ہوں۔ تو لے آئیں، میں کون سا بھاگا جا رہا ہوں۔ مہربان نے عمل سے نظریں ملائے بغیر جواب دیا۔ سنو، تم ادھر آؤ۔ عمل نے پاس کھڑی ملازمہ کو بلایا۔ جی چھوٹی بی بی، میرے کمرے میں جاؤ، ایک سفید رنگ کی کاپی ہوگی، وہ لے کر آؤ۔ جی اچھا۔ اور سنو، ملازمہ جانے کے لیے مڑی تو عمل نے پھر آواز دی۔ جی بی بی، اچھی طرح ڈھونڈنا میرے کمرے میں، اور اگر نہ ملے تو میرے آپ ہی کے کمرے میں چلی جانا اور ان سے لے کر آنا۔ جی ملازمہ اس بات میں سر ہلا کر چلی گئی۔ عمل نے جان بوجھ کر ملازمہ کو وہاں سے بھیجا تھا جبکہ رجسٹر اس کے بیگ میں ہی موجود تھا۔ میری بات سنیں، عمل نے جس خفیہ انداز میں کہا، مہربان کا سانس خشک ہو گیا۔ میرے پاس موبائل اور سم ہے، لیکن مجھے سم لگانا نہیں آ رہی۔ آپ پلیز میرا موبائل لے جائیں اور سیٹ کر کے لا دیجیے گا مجھے۔ عمل نے ایک ہی سانس میں ساری بات مہربان کو سمجھائی۔ مگر عمل کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میں تو بے موت مارا جاؤں گا۔ آپ پلیز مجھے اس امتحان میں مت ڈالو۔ مہربان، خدا کے لیے مجھے تنہا مت چھوڑیں۔ جب میں اس گھٹن زدہ ماحول میں رہ کر آپ کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہوں تو آپ کیوں میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں؟ عمل نے روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اچانک تمہیں محبت کیسے ہو گئی ہے؟ مہربان عجیب الجھن کا شکار ہو چکا تھا۔ ایک 16-17 سالہ لڑکی اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی جو اس نے کبھی سوچی بھی نہ تھی، لیکن مرد تھا نا، آخر کب تک انکار کرتا؟ اب ہر شخص کردار یوسف تو رکھتا نہیں ہے، وہ بھی عام سا لڑکا تھا جس کو اس کم عقل لڑکی نے خاص بنا دیا تھا۔ عمل کے بار بار کہنے پر مہربان نے حامی بھری تو عمل نے بیگ سے رجسٹر نکال کر مہربان کی طرف بڑھایا۔ مہربان نے ناسمجھی سے عمل کی طرف دیکھا اور رجسٹر تھام لیا۔ رجسٹر کھول کر دیکھا تو اندر ایک موبائل رکھا تھا جس کی اسکرین پر ٹیپ کی مدد سے ایک سم چپکی ہوئی تھی۔ مہربان نے بجلی کی سی تیزی سے موبائل اٹھایا اور جیب میں ڈال لیا۔ عمل نے سکون کا سانس لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ابراہیم شاہ کی گرجدار آواز آئی۔ مہربان کے ہاتھ سے رجسٹر گر گیا۔ میں ٹیوشن ابھی نکل جاؤ، آج کے لیے کافی ہے اتنی پڑھائی، فراز شاہ نے غصے سے کہا۔ مہربان خاموشی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ خوف کے مارے عمل کی ٹانگیں کانپنے لگ گئیں۔ کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ بابا سائیں، میں ٹیوشن پڑھ رہی تھی۔ وہ دوسری کہاں ہے جو تم اکیلی آ گئی اس طرح منہ اٹھا کر؟ ابراہیم شاہ نے غصے سے دانت پیس کر سوال کیا۔ میرا آپی کے سر میں درد تھا، اس لیے تم منہ اٹھا کر اکیلی آ گئی اس جوان جہان لڑکی کے پاس؟ فراز شاہ نے ایک زوردار تھپڑ عمل کے منہ پر دے مارا اور عمل ایک جھٹکے سے زمین پر جا گری۔ کرم چلی، ماں کو تو کھا گئی، وہ ہماری عزت بھی نگلنا چاہتی ہے۔ ابراہیم شاہ نے حقارت سے عمل کے نازک سے سکتے وجود کو دیکھا اور قدم بڑھا دیے، جبکہ زارون شاہ اور فراز شاہ بھی پیچھے چل دیے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ستارہ بیگم، تم نہیں جانتی تم نے کتنی خوشی کی خبر سنائی ہے مجھے۔ میں آج ہی بلکہ ابھی قاضی صاحب اور چند گواہوں کو بلاتا ہوں۔ سلمان شاہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ 1 منٹ شاہ جی، حوصلہ کریں۔ نکاح سے پہلے میری کچھ شرائط ہیں، اگر آپ کو منظور ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ستارہ جہاں نے سلمان شاہ کے ماتھے سے بال درست کیے۔ کیسی شرائط؟ سلمان شاہ نے سوالیہ انداز میں ستارہ جہاں کی طرف دیکھا۔ میں آپ کے ساتھ آپ کی آبائی حویلی میں رہوں گی۔ مگر ستارہ بیگم، میری 2 بیویاں موجود ہیں وہاں۔ شاہ جی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اپنی بات کریں۔ سلمان شاہ سوچ میں پڑ گئے۔ کیا سوچ رہے ہیں شاہ جی؟ ستارہ جہاں مسکرائیں۔ ہم یہاں شہر میں بھی تو رہ سکتے ہیں، حویلی میں تو تمہیں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سلمان شاہ نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، باقی خواتین بھی تو رہتی ہیں، میں بھی رہ لوں گی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری خوشی۔ سلمان شاہ کے چہرے پر پھیکی سے مسکراہٹ ابھری، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب ایک طوفان کھڑا ہونے والا تھا حویلی میں۔ پھر جائیں، قاضی اور گواہوں کو لے کر آئیں، انتظار کس کا ہے؟ ستارہ جہاں نے ایک ادا سے سلمان شاہ کے سینے پر ہاتھ مارا، جسے سلمان شاہ نے اپنے ہاتھوں میں قید کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں اور ستارہ جہاں ایک مشہور زمان طوائفہ سے مسز شاہ بن گئی۔ ایک حرام رشتہ حلال رشتے میں تبدیل ہو چکا تھا، لیکن وہ تعلق جس کی بنیاد، جس کا آغاز ہی حرام پر تھا، وہ کیسے فائدہ مند ثابت ہو سکتا تھا؟ اور جتنے بھی گھر اور دل اس شاہ حویلی کے مرد توڑ چکے تھے
تو کیسے کہ ممکن تھا کہ خوشی ان کا مقدر ہوتی؟ ستارہ جہاں وہ مہرہ تھیں جس نے اب اس بساط کو پلٹنا تھا، جس کی شروعات وہ آج حویلی جا کر رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہیلو، میں یہاں بیٹھ جاؤں مسٹر لائر؟ ارے زہرا آپ؟ جی بیٹھ جائیں، سواش نے زہرا کو دیکھ کر کہا جو اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ ڈسٹرب تو نہیں کیا آپ کو میں نے سواش؟ نہیں، میں تو بس کچھ ٹاپکس کے پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر رہی تھی۔ جی اسی سلسلے میں آئی تھی میں۔ جی بولیں۔ وہ اصل میں نے لاء ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کروا لیا اور پیپرز کو صرف ایک ہفتہ رہتا ہے، تو سر احمد نے کہا کہ آپ سے ہیلپ لوں، اور ان کا خیال ہے کہ آپ میری ہیلپ ضرور کریں گے۔ زہرا نے ساری بات سواش کو بتائی۔ جی آپ کو جو مسئلہ ہو آپ ڈسکس کر سکتی ہیں مجھ سے زہرا۔ ویسے ایک بات پوچھوں میں زہرا؟ جی پوچھیں۔ آپ کو کیا سوچی کہ لاء پڑھنے نکل پڑی ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ لڑکیاں تو دور ہی رہتی ہیں ایسے خشک سبجیکٹ سے۔ سواش نے زہرا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بس کچھ لوگوں سے پرانے حساب چکتا کرنے کے لیے لاء کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ زہرا نظریں چرا گئی۔ او آئی سی۔ ویسے خاصے انٹیلیجنٹ واقع ہوئے ہیں سواش آپ تو۔ ہاں ذہین کا تو پتہ نہیں، لیکن محنتی ضرور ہوں، اور اللہ کا خاص کرم ہے، سواش نے مسکرا کر جواب دیا۔ زہرا چلتے چلتے رکی۔ اچھا آپ ایک کام کریں، مجھے اپنا نمبر دے دیں، میں آپ سے کانٹیکٹ کر لوں گی۔ وہ ایکچولی میک اپ کلاس کا میسج آ گیا ہے۔ اوکے کوئی مسئلہ نہیں، آپ نمبر نوٹ کر لیں۔ سواش نے نمبر نوٹ کروایا تو زہرا جانے لگی۔ بات سنیں مس زہرا۔ جی اپنے نام سے ٹیکسٹ کر کے پھر کال کیجیے گا۔ وہ دراصل میں انجان نمبر سے کال پک نہیں کرتا، سواش کے بتانے پر زہرا نے کہا لگایا۔ جی ٹھیک ہے۔ زہرا کے جاتے ہی سواش کا فون بجنے لگا۔ السلام علیکم تایا سرکار۔ وعلیکم السلام۔ سواش کہاں ہے وہ نالائق؟ نہ فون اٹھا رہا ہے نہ حویلی آ رہا ہے، حالانکہ اس کی ماں بتا چکی کہ میں نے بلایا اس کو۔ دوسری طرف سے ابراہیم شاہ کی آواز ابھری۔ تایا سرکار امتحان ہے ہمارے اگلے ہفتے، بس اسی کی تیاری میں مصروف ہیں۔ تایا سرکار امتحان ہے ہمارے اگلے ہفتے، بس اسی کی تیاری میں مصروف ہیں، جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں تو چکر لگاتے ہیں۔ سواش نے دھیمی آواز میں تفصیل بتائی۔ تو فون اٹھانے میں کون سی طاقت لگتی ہے اس نواب زادے کی؟ بتا دینا اس کو، امتحان کے فوراً بعد گھر آئے، کہیں آوارہ گردیاں کرنے نہ نکل پڑے۔ ابراہیم شاہ نے سواش کو ڈپٹا۔ جی تایا سرکار میں بتا دوں گا۔ سواش کی بات مکمل ہونے سے پہلے کال کاٹ دی گئی۔ کرتوت تو اس کے ہوتے ہیں ذلیل میں ہوتا ہوں۔ سواش نے سرد آہ بھری اور کیفے کا رخ کیا، کیونکہ مستقل ٹھکانہ وہی تھا مہابیر شاہ کا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ 2 دن گزر گئے تھے، عمل اپنے کمرے میں بند تھی، باروہا شمسہ اور مرہا اس کے کمرے کا دروازہ پیٹ کر چلی گئی تھی، مگر عمل کے کمرے میں مکمل سکوت تھا۔ مرہا کو تشویش ہونے لگی کہ کہیں یہ کم عقل لڑکی کچھ کر نہ بیٹھے، کیونکہ یہاں تو کسی کو ان کے جینے مرنے کا فرق نہیں پڑنے والا تھا، کہیں آخرت بھی خراب نہ کر لے۔ یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب مرہا زارون کے کمرے کے سامنے پہنچ گئی۔ اپنے اندر کی ساری ہمت جمع کر کے دروازہ نوک کیا۔ کون ہے؟ انتہائی بدتمیزی سے پوچھا گیا۔ میں ہوں مرہا۔ مرہا نے کانپتی آواز پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی اور پھر دروازہ کھلا۔ بولو کیا ہے؟ وہ لالا، پہلے تو الفاظ درست کرو اپنے، لالا نہیں ہوں، منگیتر ہوں تمہارا۔ زارون نے پھر خاصی بدتمیزی سے مرہا کو ڈپٹا۔ مرہا سر جھکا گئی۔ اب آنسو نہ بہانے لگ جانا، بتاؤ کیا کرنے آئی ہو؟ زارون نے کہا تو مرہا نے آنکھوں میں شکوہ لیے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جو چند دن میں اس کے شوہر کے عہدے پر فائز ہونے والا تھا۔ بولو بھی، زارون نے زوردار آواز میں کہا تو یکدم مرہا ڈر گئی۔ وہ عمل کو آ کر دیکھ لیں آپ، وہ دو دن سے دروازہ نہیں کھول رہی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ زارون مڑنے لگا تو مرہا کی آواز پر چونکا، شاید یہ پہلی بار تھا جب مرہا نے اس کا نام لیا تھا۔ زارون نے مڑ کر بے یقینی سے مرہا کو دیکھا۔ مجھے اور عمل کو پیپر دینے تک ٹیوشن پڑھنے کی اجازت دے دیں، بس اور کچھ نہیں مانگ رہے ہم۔ مرہا نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ بات کہہ دی اور توقع کے برعکس زارون نے فوراً حامی بھر لی۔ مرہا بے یقینی سے زارون کو تکتی رہی۔ اب جاؤ بھی۔ ہاں جی جا رہی ہوں۔ اور مرہا بھاگنے کسی انداز میں منتر سے چلے گی۔ عمل دروازہ کھولو۔ عمل 10 منٹ سے دروازہ بجا رہا ہوں میں، اگر اب نہیں کھولا تو دروازہ توڑ دوں گا، دروازہ بھی اور تمہارا منہ بھی۔ عجیب تماشا لگایا ہوا کل سے۔ زارون عمل کے کمرے کے سامنے کھڑا زہر اگل رہا تھا۔ الفاظ کے بجائے تھوڑی دیر میں دروازہ کھل گیا۔ زارون بجلی کسی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ منا لیا سوگ، دے دی بددعائیں، تو اب بس کرو یہ ڈرامہ۔ تمہارے لیے صرف اتنا کر سکتا تھا کہ پیپرز تک ٹیوشن پڑھنے کی اجازت لے دی ہے، لیکن تمہیں اور مرہا کو ساتھ بیٹھ کر پڑھنا ہے، اس سے زیادہ رعایت کی امید نہ رکھنا مجھ سے۔ زارون لہجے بھر کو آیا اور الفاظ کے نشتر چلا کر باہر نکل گیا، لیکن عمل کے لیے تو اتنا کافی تھا کہ وہ دوبارہ مہربان سے بات کر کے فون واپس لے سکتی تھی، اس لیے زارون کی بیتو کی باتوں کا اس نے کوئی اثر نہیں لیا۔
شام کو عمل نے شاور لیے، ایک اچھا سا سوٹ نکال کر پہنا، ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا۔ عمل کے گال پر ابھی تک انگلیوں کے نشان موجود تھے۔ کس قدر بے رحمی سے بلا وجہ اس کے اپنے باپ نے اسے مارا تھا، سوچ کر ہی عمل کی آنکھیں بھر آئیں۔ لیکن خود کو نارمل کرتی اچھے سے چادر لپیٹ کر وہ کمرے سے نکلی، کیونکہ اب وہ اس دلدل سے نکلنے کا فیصلہ کر چکی تھی، لیکن اس بات سے بے خبر تھی کہ ایک اور گہرا دلدل اس کے انتظار میں تھا، جس میں پھنس کر نکلنا ناممکن تھا کسی بھی لڑکی کے لیے۔ ٹیوشن پڑھتے وقت بھی عمل نے بالکل لا تعلقی کا مظاہرہ کیا، اور میرا تو ویسے ہی کتاب میں سر دیے رکھتی تھی۔ جب کافی دیر عمل کی طرف سے کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو مہربان نے سامنے پڑا عمل کا رجسٹر اٹھایا اور کچھ لکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مہربان نے رجسٹر واپس اپنی جگہ پر رکھا اور پھر عمل نے اٹھا لیا، جس میں لکھا تھا، تمہارا موبائل سیٹ کر دیے میں نے، اور یہاں نہیں دے سکتا، اس لیے گل بی بی کی بیٹی ردا کے ہاتھ موبائل بھیجوں گا، لے لینا، اور میں اس کو سمجھا دوں گا، وہ تمہیں بھی استعمال کرنا سکھا دے گی، باقی بات فون پر ہوگی۔ عمل نے ایک نظر میں اس تحریر کو پڑھا اور رجسٹر بیگ میں رکھ لیا۔ میرا کو مہربان اور عمل دونوں کا یہ رویہ مشکوک لگا، مگر وہ اگنور کر گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ٹیوشن ختم ہوتے ہی عمل اپنے کمرے میں آ گئی اور کچھ ہی دیر بعد عمل کے کمرے کا دروازہ بجا۔ کون ہے؟ چھوٹی بی بی، ردا ہوں، عمل کے پوچھنے پر جواب آیا۔ دروازہ کھلا، ردا اندر داخل ہوئی اور ٹھک سے دروازہ واپس بند کر دیا۔ تمہیں آتے ہوئے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ بی بی سرکار نے دیکھا۔ چھوٹی بی بی، اف اللہ، ابھی پہنچ جائیں گے وہ تفتیش کرنے، عمل نے بیزاری سے کہا۔ اچھا خیر، موبائل نکالو اور سمجھاؤ مجھے کہ کیسے چلاتے ہیں۔ ردا نے اپنے قمیض کی آستین اوپر سرکائی اور کوہنی سے اوپر بندھا ہوا موبائل نکال کر عمل کو دیا، اور پھر آن آف کرنا، سائلنٹ لگانا اور کال ریسیو کرنا اور ڈائل کرنا سکھایا۔ عمل حیران تھی کہ ایک 13-14 سال کی بچی کیسے مہارت سے موبائل استعمال کر رہی تھی۔ موبائل میں صرف مہربان کا نمبر سیو تھا۔ چھوٹی بی بی، باقی میسج لکھنا اور واٹس ایپ چلانا بعد میں سکھا جاؤں گی، ابھی میں جاتی ہوں۔ ردا، یہ سب کیسے سیکھا تم نے؟ تمہارے پاس موبائل ہے کیا؟ نہ بی بی جی، یہ سب تو کچھ دن پہلے مہربان لالا نے سکھایا مجھے، ردا نے جواب دیا۔ عمل ردا کی ذہانت سے متاثر ہوئی۔ اچھا ردا، پلیز کسی کو مت بتانا یہ سب، ورنہ ہم سب مارے جائیں گے زارون لالا کے ہاتھ سے۔ عمل کے ایسا کہنے پر ردا خوفزدہ ہو گئی۔ نہیں بی بی جی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، اب میں جاؤں؟ رکو، یہ کپڑے لیتی جاؤ، کوئی بھی پوچھے تو کہنا میں نے بلایا تھا کپڑے دینے کے لیے۔ جی اچھا۔ وہ دونوں بھی وہیں کھڑی تھیں کہ زور زور سے دروازہ بجنا شروع ہو گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔